الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ذکر تھا جس کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اور احادیث میں استغفار کی بھی بہت فضیلت آئی۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح میں تذکرہ کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب استغفار کہتے کس کو ہیں؟ ایک تو صرف اگر کوئی استغفر اللہ کہہ لے تو یہ بھی استغفار میں داخل ہے، اور اگر کوئی تھوڑا سا بڑھا دے اس کو استغفر اللہ ربی کہہ لے یہ بھی استغفار میں داخل، اور ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی استغفار میں داخل، ایک ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی استغفار میں داخل۔ تو اگر ہم چھوٹا والا بھی پڑھ لیں استغفر اللہ، یا اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو پھر استغفار کی جو فضیلتیں قرآن میں آئیں اور جو فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں وہ تمام فضیلتیں انسان کو حاصل ہوں گی۔ ایک تو یہ ہو گیا استغفار، اور ایک ہے سید الاستغفار جس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ استغفار کا سردار۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص صبح سید الاستغفار پڑھ لے اور شام سے پہلے پہلے اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شام کو سید الاستغفار پڑھ لے اور صبح تک اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب استغفار بتلا دیا گیا، اور سید الاستغفار کس کو کہتے ہیں تو اس کا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بڑا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے تو یاد کیسے ہوگا؟ تو اس کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سید الاستغفار کتابوں میں لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ ایک معمول بنا لیں کہ صبح پڑھ لیا کریں گے ایک بار دیکھ کے، اور شام کو پڑھ لیا کریں گے ایک بار دیکھ کے۔ چند دن جب اس کو معمول میں لائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گا سید الاستغفار۔ لیکن بہرحال جب تک سید الاستغفار یاد نہ ہو تو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ استغفار کے فائدے کیا ہوں گے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، جب تم استغفار پڑھو گے یا کہو گے
इन्नहु कान गफ्फारा, तो फिर अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। तो इस्तिग़फ़ार का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें माफ़ी मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बारिश को बरसाएंगे, और वो बारिश जो इंसानों के लिए रहमत हो, जिससे इंसानों का फायदा हो। अब अगर आप देखें तो बारिश से हमारी मईशत जुड़ी हुई, बारिश होगी पैदावार अच्छी होगी, बारिश होगी तो फल जो है बागात में अच्छे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई, इकनॉमी सिस्टम भी गोया बारिश से जुड़ा हुआ है। तो अल्लाह ने फरमाया मिदरारा, पहली शर्त क्या बतलाई अल्लाह ने कि अल्लाह माफ़ कर देगा। ये कुरान मैं सुना रहा हूँ, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं सुना रहा हूँ। दूसरा अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह बारिश बरसाएगा जो इंसान की खुशहाली का जरिया बनेगा। वयुमदिदकुम बिअमवाल, और इस्तिग़फ़ार की कसरत से अल्लाह ताला माल में इजाफा फरमाएंगे। ये अल्लाह का वादा है कुरान में। अब अगर इस यकीन के साथ हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने माल की बढ़ोतरी का वादा किया है, माल की बढ़ोतरी का वादा किया है, तो अगर इस यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माल में भी इजाफा फरमाएंगे। माशी तंगी से हम सब परेशान इस वक्त, कारोबारी हालात से पूरी कौम जूझ रही है इस वक्त। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये बतलाया इमामुल अंबिया सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और खुद अल्लाह ताला ने कि देखो कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। अब कसरत से क्या आता है? जैसे अल्लामा इक़बाल ने एक शेर कहा, यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, यानी मुकम्मल यकीन हो अल्लाह की ज़ात पर, मुकम्मल अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो कि हम ये पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमारे माल में इजाफा फरमाएगा, अल्लाह ताला कारोबार की शक्लें पैदा फरमाएगा, और वो अमल हमारा मुस्तकिल तौर पर हो। ऐसा ना हो कि जैसे रमज़ान आता है तो अब रमज़ान में कुरान की तिलावत भी कर ली, कुछ और भी कर लिया, ईद की सुबह जब आई तो किसी ने कहा भाई कुरान पढ़ा, तो कहेंगे आज तो ईद है, अब आज कहाँ कुरान पढ़ना है? भाई कुरान जो पढ़ना था वो रमज़ान में पढ़ लिया, आज तो ईद है ना। तो ये ना हो, इस्तिग़फ़ार में ये ना हो, हालात अच्छे हो तब भी पढ़ना हो, हालात मुवाफिक ना हो तब भी इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। तो वयुमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह तबारक व तआला कारोबार के हालात अच्छे कर देंगे अगर इस्तिग़फ़ार की कसरत होगी। व बनीन, और अल्लाह ताला औलाद की भी कसरत फरमाएंगे, औलाद भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। बल्कि बाज़ लोगों ने ये नुस्खा लिखा, बुजुर्गों ने लिखा कि अगर खातून हमल से हो इब्तिदाई दिनों में और मियाँ बीवी दोनों रोजाना 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने का मामूल बना लें तो फिर अल्लाह तबारक व तआला औलाद नरीना अता फरमाएगा। इस्तिग़फ़ार में अल्लाह ने बड़ी क़ुव्वत और बड़ी ताकत रखी। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना वयजअल लकुम अनहारा वयजअल लकुम जन्नात। जन्नत का जो यहाँ तज़किरा है तो जन्नत से मुराद बाग है। अल्लाह तबारक व तआला अगर कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला बाग अता फरमाएंगे, बाग में माल जो है फलों की कसरत अता फरमाएंगे, गोया रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला कुशादगी अता फरमाएंगे। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाएंगे जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। हर तंगी से निकलने का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला बना देंगे। माली एतबार से अगर परेशान है, औलाद की नाफरमानी के एतबार से परेशान है, औलाद के ना होने की वजह से परेशान है, रिज़्क़ से परेशान है, कारोबार से परेशान है, लोगों से परेशान है,
حکومتوں سے پریشان ہے تو پھر اس کا نسخہ یہ بتلایا کہ کثرت سے استغفار کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں. جیسے بعض لوگوں نے لکھا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان بلند درجے تک پہنچ جاتا ہے. کیسے پہنچ جاتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہوا اور اس گناہ کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا اور ہمارا ضمیر ہم کو بے چین کر رہا ہے کہ یار یہ گناہ ہم سے ہو گیا، یہ نافرمانی ہم سے ہو گئی، یہ اللہ کا حکم ہم نے توڑ دیا، تو پھر وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیتے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا یا شیطان کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ انسان کو، شیطان کو بنایا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ یہ شیطان جائے گا اور جانے کے بعد میں یہ انسانوں کو بہکائے گا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے شیطان کو بنایا اور اللہ کے علم میں تھا کہ یہ انسان کو بہکائے گا، اور پھر اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کے بنانے کے بعد میں گویا اللہ نے زہر کو بنایا. بھائی گناہ کا مادہ پیدا ہونا یا گناہ کا داعیہ پیدا ہونا تو یہ تو زہر ہے نا. تو اب اس کا تریاق بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ استغفار، جب شیطان تمہیں بہکائے تو تم فوراً استغفار کر لو. بلکہ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اگر دن میں کسی انسان سے 70 مرتبہ گناہ ہو اور وہ ہر مرتبہ استغفار کرے تو پھر وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان اس سے گناہ کرا دیتا ہے اور اس کے بعد میں جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے یہ گناہ ہوا تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. میں نے جو قرآن آیت پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس گناہ کے نتیجے میں تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد میں گویا انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ذکر اللہ، کہ فوراً اللہ کو یاد کرو. گناہ ہو جائے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو. فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو شخص ہر حال میں اللہ کے سامنے استغفار کرتا رہتا ہے تو پھر وہ گناہوں پر جانے میں اصرار کرنے والا نہیں ہوتا. یہ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا. اب جسے مثال کے طور پر میاں بیوی شادی ہوئی، اب شادی ہوئی تو دونوں کا لیول ایک تھا، ادھر سے بھی محبت ادھر سے بھی محبت، لیول ایک تھا. لیکن شوہر نے کوئی ایسی سخت بات کہہ دی اور ایسی سخت بات کہنے کے نتیجے میں بیوی کو بہت تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کے نتیجے میں اگر شوہر نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دو یار غلطی ہو گئی، تو بیوی نے معاف کر دیا، لیکن اس کے دل میں جو ایک تھوڑا سا وہ آ گیا تو وہ لیول اب برابر ہونا مشکل ہوتا ہے. لیکن میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گویا اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جو لیول ہمارا اللہ سے برابر تھا اس میں ڈیفرنس آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد میں جب وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے نتیجے میں دنیا میں اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچائی اور معافی مانگ لی تو ہو سکتا ہے وہ لیول برابر ہو جائے. لیکن جب کوئی انسان استغفار کر لیتا ہے تو استغفار کے نتیجے میں اللہ سے وہ لیول اور بڑھ جاتا ہے اور اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. جیسے آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بہت گنہگار تھا، بہت گنہگار تھا، پوری اس کی اس وقت تک زندگی نافرمانیوں میں گزری. ایک خاتون اس کے پاس آئی جو بہت مفلوس تھی، بہت معذور تھی اور بہت پریشان تھی. اپنی کچھ حاجت لے کر اس کے سامنے آئی
تو اس نے کہا کہ ہم تمہاری ضرورت کو پورا کر دیں گے، تم ہماری ضرورت پورا کر دو۔ تو اس نے کہا کہ آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن میں اتنا مجبور ہو گئی ہوں کہ چلو ہم گناہ پر آمادہ ہیں، ہماری کچھ مالی مدد کر دو۔ تو وہ کفل تیار ہو گیا مالی مدد کے لیے، اور اس کے بعد میں جب وہ خاتون اس کے پاس آئی اور وہ بالکل گناہ پر آمادہ ہو گیا، اس کے جسم پر اس نے قابو گویا پا لیا، تو وہ خاتون کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ تو اس کے بعد میں اس نے کہا کیا ہوا، تم کانپ رہی ہو رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اپنی زندگی سے مجبور ہو کر آج میں اس گناہ پر میں آمادہ ہوئی ہوں، تو مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے۔ تو کفل نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں کہا کہ اگر تمہارے اندر اتنا خوف ہے تو جاؤ، یہ تمہاری ضرورت تو ہم نے پوری کر دی لیکن ہم گناہ نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا ایک دستور تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے گناہ کیے۔ چنانچہ صبح لوگوں نے دیکھا کہ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ کفل، کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ اور یہ مغفرت اللہ تبارک و تعالی نے کیوں عطا فرمائی؟ اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہوئی، اس کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہوئی اور اس نے استغفار پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے اس کو معاف کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے ایک واقعہ لکھا، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کے بیان کیا کہ ایک ڈاکٹر تھے، نیورو سرجن، عرب ملک سے وہ فلائٹ پکڑ کر کسی اور ملک میں جا رہے تھے، ڈاکٹر ایشان۔ موسم خراب ہو گیا، فلائٹ کو جو ہے کہیں اتارنا پڑا، ان کو کہیں آگے جانا تھا، تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم بائی روڈ چلے جاؤ، کار پکڑ لو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جلدی تھی، جب جانے لگے تو اور زیادہ طوفان ہوا، تو ایک جگہ وہ رک گئے۔ جب رک گئے تو ایک دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت آئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا طوفان ہے اور جب تک یہ طوفان رک نہ جائے میں تمہارے گھر میں تھوڑی دیر رکنا چاہتا ہوں، تم مجھے اس کی اجازت دے دو۔ تو بوڑھی خاتون نے اندر بلا لیا اور اس کے بعد میں اس کی اجازت دے دی ان کو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، وہ لیٹا ہوا ہے اور وہ خاتون کبھی آتی ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، ہاتھ سے سہلاتی ہے اور اس کے بعد میں پھر کچھ کام میں مشغول ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے تمہارے اس بیٹے کو؟ تو اس نے کہا بیٹا نہیں، میرا یہ یتیم پوتا ہے۔ کہا کچھ اس کے دماغ میں دقت ہو گئی ہے، ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، لیکن جو ہے وہ تمام ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ کسی ایک ڈاکٹر کا نام بتایا کہ اس کو دکھاؤ تو ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس نے کہا آپ بتائیے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، ہو سکتا ہے میں تمہارا کچھ علاج کر دوں، لیکن یہ بتلاؤ کہ ڈاکٹروں نے کس ڈاکٹر کا نام تم کو بتلایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹروں نے ہم کو ڈاکٹر ایشان کا نام بتلایا تھا، ڈاکٹر ایشان کا نام بتلایا تھا۔ تو ڈاکٹر ایشان نے جب اس بوڑھی عورت سے اپنا نام سنا تو رونے لگ گئے اور ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اماں یہ بتلاؤ کہ تم اللہ سے کیا مانگتی تھی، تم اللہ سے کیا کہتی تھی کہ اللہ نے لا کر تمہارے دروازے پر ہمیں کھڑا کر دیا اور ایسے حالات اللہ نے بنائے؟ تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں مانگتی تھی، میں اللہ سے روزانہ کثرت سے استغفار کرتی تھی، میں اللہ سے روزانہ کثرت سے استغفار کرتی تھی۔ تو اس استغفار کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا ڈاکٹر صاحب کو وہاں ان کے گھر پہنچا دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے ہم میں سے سب کو وہ صورت یاد ہوگی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ شروع کا مضمون کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس صورت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس کے آگے اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے، امر کا صیغہ ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھیں گے فَسَبِّحْ یہ امر کا صیغہ ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ کہ اے میرے محبوب آپ اللہ کی تعریف کیجئے اور استغفار کریے۔ تو گویا استغفار کرنے کا حکم جب اللہ تعالی اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے تو ہم اور آپ کا ہے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اور ہماری اور آپ کا کیا مقام ہے۔ تو اللہ نے جس چیز کا حکم اپنے پیغمبر کو دیا ہے تو یقیناً اس میں کچھ فائدے ہوں گے، اسی وجہ سے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا۔ تو اس لیے میرے دوستو اگر کثرت سے استغفار کریں گے اللہ کاروبار کی تنگی کو دور کریں گے، مصیبتوں کو دور کریں گے، پریشانیوں کو دور کریں گے، غیب سے اللہ راستے نکالیں گے، مدد فرمائیں گے، دشمنوں کا رعب ختم فرمائیں گے۔ اگر اس سلسلے میں احادیث بیان کی جائیں تو سینکڑوں احادیث ہیں جو استغفار کی فضیلت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جب کچھ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب کو تعویذ لکھ دے کریں، وہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے اور ہمارے کام بھی ہو جائے۔ تو یہ طے کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے پڑھیں گے اور معمول اس کا رکھیں گے اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ معاشی تنگی کو دور کر دے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا اور رزق میں کثرت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسائل کو حل فرما دیں گے۔ بس ایک وقت ہم متعین کر لیں، عصر کے بعد کا متعین کر لیں، صبح اٹھتے تھوڑا پہلے اٹھ جائے فجر سے پہلے کا متعین کر لیں، عشاء کے بعد کا متعین کر لیں۔ اگر کوئی وقت ہم متعین کر لیں گے اور اس کے بعد میں کچھ نہیں، ہمیں صرف استغفار کرنا ہے، تو پھر دیکھیں گے چند دن کرنے کے بعد میں اس کے نتیجے اور اس کے ثمرات آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے کہ استغفار پڑھنے کے فائدے کیا مل رہے ہیں اور استغفار پڑھنے کا نتیجہ کیا مل رہا ہے۔ چند دن اگر اس کو معمول بنا لیں گے اور مستقل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے زبردست اثرات ہماری زندگی پر سامنے آئیں گے اور مرتب ہوں گے۔ اس لیے کہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بے شمار فضائل رکھے ہیں اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فضیلت رکھی ہے۔ شروع میں نے کہا تھا کہ سید الاستغفار بھی یاد کر لیں، تو استغفر اللہ ربی، بس یہ الفاظ درست ہوں۔ کسی چیز کا فائدہ انسان کو اسی وقت ملتا ہے جب اس کے الفاظ درست ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چھوٹا سا اگر استغفار کرے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر 300 روزانہ کا معمول بنا لیں اور کم سے کم 200 مرتبہ کا روزانہ معمول بنا لیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازیں ہوتی ہیں، اگر 40 مرتبہ کر لیں گے تو ہو جائے گا۔ اور بس یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اور اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نفع ہمیں عطا فرمائیں گے۔ یہ جو حالات ہیں، یہ جو مشکلات ہیں کاروباری، یہ دقتیں ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ میں سوچ رہا ہوں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں میری بات کو دل پر نہ لیں، لیکن ایک مسئلے کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض لوگ تو واقعی معذور ہوتے ہیں جن کے سامنے عذر ہوتا ہے کہ وہ زمین میں بیٹھ نہیں سکتے، کسی کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے، کسی کی پیر میں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک مسئلہ آپ کو بتلاؤں، لوگ مسئلہ یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور قیام کر لو، قیام فرض ہے، باقی جو ہے کرسی پر بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کر لو۔ تو جس طریقے سے قیام فرض ہے اسی طریقے سے رکوع فرض ہے، اسی طریقے سے سجدہ فرض ہے اور اسی طریقے سے قاعدہ فرض ہے۔ اور یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ نے صرف قیام کر لیا، رکوع سجدہ چھوڑ دیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کر لیا۔ لوگ معذور ہیں، واقعی زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، ان کے لیے تو الگ ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عمل آپ کو بتلاؤں کہ حضور اپنی وفات سے پہلے سخت بیمار تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیماری میں نمازیں پڑھائی. حضور 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے, 2 آدمیوں کے سہارے سے, یعنی چل کر نہیں آ سکتے. اور آنے کے بعد میں ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہی کے بغل میں زمین پر بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھ کر آپ نے نماز ادا فرمائی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو قیام چھوڑ دیجئے, آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں, کرسی پر بیٹھ کر آپ نے رکوع چھوڑ دیا, آپ نے سجدہ چھوڑ دیا, تو اسی طریقے سے آپ قیام بھی چھوڑ دیجئے, لیکن زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں, یہ سنت سے زیادہ قریب ہے. آپ پوری سنت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کیا نبی کے زمانے میں کرسی تھی؟ تو میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ نبی کے زمانے میں کرسی تھی. ایک موقع پر حضور علیہ السلام کے سامنے کرسی پیش کی گئی, تو مجھے اس میں تھوڑا سا شک ہے کہ آپ نے کرسی پر آپ بیٹھے یا آپ منبر پر بیٹھے, لیکن نبی کے سامنے کرسی پیش کی گئی. تو اس لیے یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ نبی کے زمانے میں کرسی تھی, اس وقت کرسی تھی. اگر کوئی واقعی معذور ہے تو وہ تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے, لیکن اگر تھوڑی بہت دقت ہے اور زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے, یہ سنت سے زیادہ قریب ہے. اور آگے کی ایک بات اور کہہ دوں, ہمارا تو ہر وہ کام ہمیں کرنا ہے جو سنت کے قریب ہو. یہ تو آپ کو گرجا گھروں میں ملے گا, عیسائیوں میں ملے گا, وہاں ملے گا کہ لوگ آتے ہیں کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد میں چلے گئے. تو اگر کوئی تھوڑا سا معذور, اب کسی کے پیٹ میں تکلیف, کسی کے ہاتھ میں تکلیف, بیٹھا ہوا کرسی پر, تو ایسا سنت کے خلاف ہے. اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے. اور جو اگر زمین پر بیٹھنے پر قدرت نہیں ہے تو بات الگ ہے, اور اگر زمین پر, اور عذر اللہ کو معلوم ہے, عذر اللہ کو معلوم ہے کہ واقعی ہم معذور ہیں. جیسے ڈاکٹر نے تھوڑا سا بتایا کہ اگر شوگر ہو تو ٹھیک ہے, وہ جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب اتنا بھی شوگر نہیں کہ روزہ چھوڑ دیں. اب کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے دیکھو پرچہ رکھا, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شوگر ہو تو روزہ چھوڑ دیں. بڑے بڑے شوگر کے مریض روزہ رکھ لیتے ہیں. تو بہرحال اس سلسلے میں میری گزارش ہے, اب آپ مثال دیں گے کہ حرم میں بہت سی کرسیاں ہیں. یہ بھی آدمی مثال دیتا ہے نا, جب کوئی کسی چیز پر عمل کرتا ہے تو وہ دلیلیں دیتا ہے. تو حرم میں جہاں 20 لاکھ آدمی ہوتا ہے, اگر وہاں 1000 کرسی پڑی ہے تو زیادہ نہیں ہے. معذور آدمی وہاں بھی آتے ہیں. اس لیے بہرحال اگر جو ہے بیٹھ کر زمین پر پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھیں, یہ سنت کے قریب ہے. نبی, صحابہ اور خیر القرون کے زمانے میں کرسی پر بیٹھنے کا رواج ہی نہیں تھا. ابھی اس سے پہلے شاید مولانا طارق مسعود صاحب کا کوئی کلپ اس پہ آیا, تو منڈی بڑی مسجد سے مجھے ہارون بھائی انہوں نے فون کیا کہ یار یہاں کے لوگوں نے تو مجھے عاجز کر دیا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہ پڑھوں. تو ہم نے کہا واقعی اگر آپ زمین پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ زمین پر بیٹھ کے پڑھیں, کرسی کو استعمال کر رہے ہیں. کرسی تو بہت مجبوری کا درجہ ہے, ورنہ جب آپ سجدہ سو سکتے ہیں تو قیام بھی چھوڑ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی والے